مالاکنڈ واقعے کے بعد مراد سعید کا سخت رد عمل سامنے آیا ہے اور ISPR سے بھی انہوں نے کچھ سوالات جو ہیں وہ پوچھے ہیں اور عوام کو کہا ہے کہ اگر آج نہیں نکلے تو سب مریں گے۔ مراد سعید نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ کل ہی امن تحریک کے ساتھیوں کو پیغام دیا تھا کہ ہم بھلے اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں لیکن ڈالری جنگ کے خواہش رکھنے والے آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک دفعہ پھر ہمارے لوگوں کو بے گھر کرنا ہے اور اسی آڑ میں ہمارے وسائل پر قبضہ کرنا ہے، لہٰذا ہمیں اب پرامن مارچ کا رخ اسلام آباد کی طرف کرنے کے لیے جرگہ بلانا ہے۔ اور آج تیرا میں نہتے معصوم لوگوں پر گولیاں چلا دی گئیں۔ آج آپ کو یہ بھی اطلاع دے دوں کہ 5 ماہ قبل خیبر، تیرا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے، جس کی صوبائی حکومت اپنے صوبے کے حالات اور عمران خان کی پالیسی کے مطابق اجازت نہیں دے رہی، لہٰذا اس مقصد کے حصول کے لیے اگلے 1 آدھ ماہ میں اراکین صوبائی اسمبلی کو نااہل کر کے حکومت تبدیلی کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ عالمی طاقتوں سے خیبر پختونخوا کے وسائل کے حوالے سے کی گئی کمٹمنٹ اور قبضے پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، یعنی کہ معدنیات کا وعدہ کر لیا تو کر لیا، پاکستان تباہ ہوتا ہے تو ہو جائے، ہم نے کمٹمنٹ کر لی ہے، یہ ذخائر تو دیں گے ہی دیں گے۔ مراد سعید نے کہا کہ دوسرے مرحلے میں خیبر اور وزیرستان کے بعد باجوڑ، محمد اور ملحقہ علاقوں میں بھی اس ڈالری جنگ کو پھیلایا جائے گا، اور چونکہ مالاکنڈ ریجن ہماری تحریک کے بعد سے نسبتاً پرامن ہے، لہٰذا باجوڑ سے ملحقہ ضلع مالاکنڈ میں ٹارگٹ آپریشنز کے نام پر سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں۔ مالاکنڈ کی عوام کے لیے بھی پیغام ہے کہ جو خطرہ ٹل چکا تھا وہ پھر سے آپ کے سروں پر منڈلا رہا ہے، اگلے ہفتے سے آپ بھی سڑکوں پر نکلنے کی تیاری کریں۔ یہاں پر مراد سعید نے کہا کہ اب بھی کوئی شک ہے کہ 2022 میں دہشت گردوں کو کس مقصد سے واپس لانے کا پلان بنا؟ سرحد پر باڑ کے باوجود وہ قافلوں کی شکل میں تشکیل کرتے رہے، ہم نے آواز اٹھائی، شور مچایا، لیکن اس کو ISPR اور وزارت داخلہ نے پروپیگنڈا قرار دیا۔ کیا ہماری ہر بات درست ثابت نہیں ہوئی؟ مجبوراً ہم نے عوام کو کال دی اور عوامی طاقت سے اپنا امن حاصل کیا تو ریاست کو یہ بھی ناگوارا گزرا۔ رینک اینڈ فائل کی جانب سے شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا۔ کیا تب ہم نے نہیں کہا تھا کہ اب پروپیگنڈا قرار دیا جا رہا ہے، پھر دہشت گردی کی بریکنگ نیوز اور پھر آپریشن کا ماحول بنایا جائے گا، پھر ہمیں ہی ہمارے گھروں سے بے گھر کیا جائے گا اور وہی ڈالری کھیل رچایا جائے گا؟ کیا یہ سب درست ثابت نہیں ہوا؟ پھر نگران حکومت کے دوران ان کی آباد کاری کا آغاز ہوا اور مینڈیٹ چوری اور نئے الیکشن کے بعد سے آپریشن کا راگ الاپا جانے لگا، وہی ورلڈ پلے بک جو 4 دہائیوں سے جاری ہے۔ اور بے شرمی کا یہ عالم ہے کہ پختونخوا کے بچے بچے کو اس بات کا علم ہے، لیکن بجائے اس کے کہ ڈالری جنگ وسائل پر قبضے اور یہ سب کچھ کرنے کے آپ امن کی طرف بڑھیں، یعنی کہ اس وقت پورے پاکستان کو پتا ہے کہ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ ڈالری جنگ کے لیے ایک بار پھر سے دہشت گردی کی جنگ شروع کی جا رہی ہے، لیکن طاقتور یہ سمجھ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف ہے، ان کو کچھ نہیں پتا، ہم جو کرتے رہیں گے عوام بس خاموش رہے گی۔